یہ فارمولہ میں پیش کر رہا ہوں قرآن سے 100% یقین کے ساتھ اور 200% گارنٹی کے ساتھ کہ حکمران سب وہ جو ورلڈ بینک کے کیڑے مکوڑے ساری پالیسیاں ہیں ان کو چھوڑ کر قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کو دیکھیں، قرآن کی مانیں. ہم ضامن ہیں اس بات کے اللہ کے فضل سے کوئی کمی نہیں رہے گی، پاکستان دوسروں کو قرض دینے کے قابل ہو جائے گا. کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ایک مثال دی 14ویں پارے میں. یہ سورہ نحل ہے. اللہ فرماتا ہے قریۃً کانت آمنۃً، ایک بستی تھی امن والی. سب سے بڑا مسئلہ دو چیزوں کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے معیشت کا، دوسرا ہوتا ہے سیکورٹی کا. اور دونوں ہی اس وقت پاکستان کے مسئلے ہیں، سیکورٹی کا مسئلہ اور معیشت کا مسئلہ. اللہ نے مثال دی بستی کی. لفظ مکہ شاید اسی حکمت کے لیے نہ اتارا کہ بستی سے دنیا آگے اپنی اپنی بستی کا مسئلہ سمجھتی چلی جائے. ضرب اللہ مثلا قریہ کانت آمنۃ، یہ پہلے کی صورتحال جو پاکستان کی تھی بننے کے بعد. امن تھا، امن تھا یا نہیں تھا؟ یعنی آج سے 40 سال پہلے نہ کوئی کلاشن کوف کلچر، نہ کوئی ہتھوڑا گروپ، نہ کوئی بم دھماکے، نہ کوئی خودکش حملے. بندے سڑکوں پر، رستوں پر، عام محلوں میں بہر سو جاتے تھے. اور یہ جو سینکڑوں ہزاروں روزانہ کے قتل ہیں، ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی. اور امن تھا. اللہ فرماتا ہے بستی تھی امن والی، مطمئنہ، امن والی، اطمینان والی. اور یہ قرآن کا اصول ہے کہ جب بستی کی طرف نسبت ہو ایسی چیز کی تو مراد اہل بستی ہوتے ہیں. کہ اہل بستی، اہل پاکستان امن والے، اطمینان والے. اطمینان کیوں ہے؟ یأتیہا رزقہا رغدا، کہ رزق کی فراوانی ہے. یأتیہا رزقہا، اس بستی جس کی مثال دی جا رہی ہے اس کا رزق آتا ہے اس کے پاس، خود اس بستی کے پاس. رغدا، رغدا وہ ہوتا ہے جو تھوک کے لحاظ سے رزق ملے. رغدا. تو اللہ فرماتا ہے بستی امن والی بھی تھی اور مطمئنہ بھی تھی اور رزق اس کا آتا تھا رغدا. اور رغدا بھی کہاں سے؟ من کل مکان، ہر جگہ سے، ہر جگہ سے اس میں رزق آتا تھا. یعنی جو چیز پیدا ہوتی ہے وہاں وہ تو ہوتی ہے، جو نہیں ہوتی وہ بھی آتی. جو مکہ مکرمہ کے لحاظ سے بات ہو رہی تھی. فرمایا اب اتنی موج بنی ہوئی تھی، اتنی موج، تو کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی نے رب کی نعمتوں کا کفر کر دیا. اچانک اس میں کیا ہوا؟ ان کو وہ چیز راس نہ آئی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی نے رب کی جو انعام تھے ان کی ناقدری کی، انکار کر دیا اللہ کے انعامات کا. تو پھر اللہ فرماتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، رب نے ان پر بھوک طاری کر دی. اللہ نے ان کو ذائقہ چکھایا بھوک کا اور خوف کا. یعنی وہ دونوں چیزیں بدل گئیں، تبدیلی آ گئی. تبدیلی کے لفظ سے تم خود سمجھ رہے ہو. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، وہ جو مطمئنہ تھی، وہ جو بستی آمنہ تھی، وہ جو یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان والی شان تھی جس کی، کیا ہوا؟ رزق ختم، خزانے ختم، معیشت تنگ، اور پھر ڈر ہی ڈر، خطرات ہی خطرات. یعنی جس طرح بندے کا لباس اس کو گھیرے ہوتا ہے، ایسے رب کہتا ہے خوف نے ان کو گھیر لیا، اسی بستی والوں کو. تو کیوں ہوا؟ رب کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں تھی، ایسا کیوں ہوا؟
رزق کہاں گیا؟ تیل کہاں گیا؟ سب کچھ ختم کیوں ہوا؟ اللہ فرماتا ہے انہوں نے میری نعمت کی ناشکری کی ہے، تو جنہیں نعمت نہیں دی ہوئی وہ کرتے پھریں، انہیں میں اتنا جلدی نہیں پکڑوں گا، انہیں میں فوراً پکڑوں گا۔ ان پر نعمت جو میں نے کی اور انہوں نے میری نعمت کی ناشکری کی، تو پھر فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے امن چھین لیا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے رزق چھین لیا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کی معیشت کو تنگ کر دیا۔ تو یہ بات ہو رہی تھی مکہ مکرمہ کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس شہر، امن بھی تھا، سکون بھی تھا، ارد گرد لوٹ مار ہوتی تھی، مکہ مکرمہ امن کی جگہ تھی، اور پھر ہر جگہ کا رزق وہاں پہنچتا تھا۔ اسی مکہ مکرمہ میں جب طیبہ کے چاند آئے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اب بستی کے گرو جو تھے ابو جال جیسے، جب انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ پہچانی اور سرکار کا استقبال کلمہ پڑھ کے نہ کیا، رب فرماتا ہے ہم نے بستی سے امن چھین لیا، ہم نے ان پہ قحط مسلط کر دیا۔ اس کا حدیث میں باقاعدہ ذکر ہے کہ لوگ اس طرح ہو گئے مکہ مکرمہ کے کہ ان کو دن کے وقت جس طرح نا تارے نظر آنا، یعنی بھوک افلاس کی وجہ سے سارے حالات اندوہناک ہو گئے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا جنہیں ہم نوازتے ہیں پھر جب وہ بگڑ جائیں تو ہم ان کو پھر بتاتے بھی ہیں۔ فرمایا مکہ کی گود میں بیٹھ کر یہ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، امن ان کو دیا ہوا تھا، اور انہوں نے میرے محبوب علیہ السلام کے آنے پر آگے سے یہ سلوک کیا ہے، لہذا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے بستی کا امن ختم کیا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کی معیشت کو غیر مستحکم بنا دیا۔ اب یہ قرآن، اب پاکستان جو قرآن کے فیضان سے بنا ہے تو سب کچھ پاکستان میں ہے، یعنی اس کے قدرتی وسائل، اس کے موسم، اس کے زرعی علاقے، اس کے معدنی علاقے، یہ ایک آئیڈیل سلطنت ہے۔ نظریہ پاکستان پہ بننے والی کلمے کی سلطنت یہ بنی، یہ انعام دیا رب نے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں کنٹرول دیا، تمہیں ملک نہیں ملنا تھا، رب فرماتا ہے ہم نے دیا، اور تم نے اس پر شکر ادا کرنا تھا، اور شکر تم نے ادا تب کرنا تھا جب نظام مصطفیٰ نافذ کرتے، اور پہلے تو کم از کم نام تو لیتے تھے، اب وہ بھی چھوڑا، اور چلتے چلتے وہ پہلی بیماری، وہ زرداری، یا وہ پرویز مشرف، یا وہ ہو نواز شریف، ان کی نحوستیں بہت بڑی نحوستیں تھیں، مگر بڑھتے بڑھتے اب آسیہ ملونہ کو چھوڑنے والے، اب قادیانیت کی حمایت کرنے والے، اور موجودہ صورتحال کے اندر کبھی اسرائیل کا طیارہ اسلام آباد میں آ رہا ہے، اور کبھی اسرائیل کو ماننے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کبھی یہود و نصارہ کے مومن ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، اب آ کر وہ ناشکری اللہ کے انعام کی حد سے بڑھ گئی۔ اللہ فرماتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، یہ وجہ ہے اصل کہ معیشت تنگ ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے قرضوں کی، یہ وجہ ہے مہنگائی کی، یہ وجہ ہے کرپشن اور لوٹ مار کے بڑھ جانے کی، اور اب بیماری جس وجہ سے آئی اسے اسی طرح رہ کر مزید قرضے لے کر اور مخفی شرطیں لکھ کر اور قوم کی خودکشی کی شرطیں مان کر پھر کہنا کہ پاکستان خوشحال ہو، نہیں ہوگا۔ اس کا مزاج کچھ اور ہے، اس کا انداز کچھ اور ہے۔
یہ امریکہ کے بنائے ہوئے طریقوں پہ نہیں، عرش سے اترے ہوئے طریقوں پہ چلنے والی سلطنت ہے۔ لہذا مسئلہ بنا کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے بنا اس لیے ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی گئی۔ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی قدر ہے ان کی ناموس پہ پہرا دینا، ان کی قدر ہے ان کے قرآن کو نافذ کرنا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں سارے حالات کو، رب فرماتا ہے میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، بما کانوا یصنعون، ان کے اپنے کرتوت ہی ایسے تھے، میں نے تو پھر کرنا تھا، ان کے کرتوت ایسے تھے، انہوں نے ایسا کیا۔ جب میری نعمت کی ناشکری کی تو میں نے ان کی لگامیں کھینچی۔ اور اب بھی بغتتن والوں سے فرق ہے، وہاں کچھ نہیں بچے گا پیچھے، وہاں جب بغتتن ہوگا، اور یہاں تو ان تھوڑا سا کھینچ کے ہوش دلایا گیا ہے کہ تم کہیں اور جا کے رزق نہ مانگو، فابتغوا عند اللہ الرزق، جس کے پاس خزانے اس سے مانگو، وہ دے گا۔ اور اس کے دینے کا یہ انداز ہے قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال نے اس اضافے کا تذکرہ بھی بڑے واضح لفظوں میں فرمایا ہے۔